اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان جاری جنگ کے دوران جس علاقے کی اہمیت بڑھ گئی ہے وہ ہے رفح بارڈر کراسنگ۔ رفح سرحدی گزرگاہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے درمیان ایک تنگ راستہ ہے جس پر مصر کا کنٹرول ہے۔ رفح کراسنگ غزہ کی پٹی کو مصر سے ملاتی ہے۔ یہ وہ واحد زمینی راستہ ہے جس کے ذریعے بیرونی ممالک اور امدادی ادارے محدود پیمانے پر غزہ کے متاثرین تک امداد پہنچا سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں اسرائیل کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ رفح کراسنگ کو اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو یہ مصر کے شمال میں سینا کے اس پیننسولا میں واقع ہے جس کا کچھ حصہ براعظم ایشیا میں ہے۔ اسرائیل نے برسوں سے فلسطینی علاقے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، لیکن حماس کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد سے اس ناکہ بندی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، جس سے فلسطینیوں کے لیے پانی، خوراک اور ایندھن کی آمد مکمل طور پر رک گئی ہے، جبکہ رفح کراسنگ سے امدادی ٹرکوں کا آنا آسان نہیں۔ یہ سرحدی گزرگاہ عام شہریوں کی آمد و رفت کے لیے ہے۔ یہاں بڑے سائز کی امدادی گاڑیوں کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اسرائیل سے معاہدے کے تحت غزہ جانے والے امدادی ٹرک رفح کراسنگ تک پہنچنے سے پہلے تقریباً 25 میل کا سفر طے کرتے ہیں اور مصر اور اسرائیل کے درمیان سرحدی گزرگاہ العوجہ یا نتزانہ جاتے ہیں، جہاں اسرائیلی حکام اس سارے سامان کا معائنہ کرتے ہیں۔ پھر سامان کو دوسرے ٹرکوں میں لوڈ کیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ رفح کراسنگ پہنچتے ہیں۔ اس سے قبل فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد اسرائیل اور مصر کی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے ہی لائی جاتی رہی ہے، اور اقوام متحدہ کا امدادی ادارہ 1950 کی دہائی سے اس طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ 2007 سے غزہ پر حماس کا کنٹرول ہے، اس لیے مصری حکام نے رفح کراسنگ سے گزرنے والوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے آمد و رفت محدود کر دی ہے۔ اب مصر نے کہا ہے کہ غزہ کی جانب اسرائیلی بمباری کی وجہ سے رفح کراسنگ سے آمد و رفت ممکن نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری کی زد میں رفح کراسنگ بھی آئی اور وہاں بھی متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ امداد کے لیے عارضی جنگ بندی پر اس وقت تک رضامند نہیں ہو سکتا جب تک حماس اس کے یرغمال بنائے گئے تمام شہریوں کو رہا نہیں کرتا۔